ایک لڑکی بچی جو تھی, یہ اس عمر ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی, اس کو پاکستان کے مرد معاشرے نے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی نے ایک لڑکی کو پہلے اپنا لیڈر چنا مقبول, اور اس کے بعد 1988 میں اپنا پرائم منسٹر چنا. We were trying to mend the mistakes of the military regime and build bridges which can take our people on to a better society, a happier society, where there are fundamental human rights and a person has self-respect and dignity. But never once did I or my party ask the crowd to do that, because we want a peaceful change in Pakistan. محترمہ بینظیر بھٹو 1986 میں پاکستان آئی تو جنرل ضیاء الحق زندہ تھا, اور اس نے کوشش کی کہ بینظیر بھٹو نہ آئے, لیکن جنیجو بھی وزیر اعظم تھا. پاکستان میں ایک سول ملٹری ڈھانچہ قائم ہو چکا تھا, اور جنیجو جو ہے وہ ایک قسم کا ریزسٹ کر رہا تھا ملٹری رولر کے خلاف, اس لیے اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی 87 میں جا کے. تو محترمہ بینظیر بھٹو کو جو لاہور میں 1986 کا استقبال ملا, اس نے پاکستان کی رولنگ کلاس کی نیندیں اڑا دی. اور اس کے بعد 1987 میں جنیجو کے ساتھ ضیاء الحق کا کلیش ہوا. 88 میں ضیاء الحق جو طیارے میں وہ ہلاک ہو گیا, ایک عجیب کہانی ہے وہ بھی. اور اس کے بعد ایک ہوپ تھی پاکستان میں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بحال ہونے جا رہی ہے, اور اس وقت ان کے خلاف ایک جماعت, مختلف سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوا, جس پر جنرل حمید گل بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ اسلامی جمہوری اتحاد میرا بہت بڑا خواب تھا جو میں نے بینظیر بھٹو کے خلاف بنایا. اور میاں نواز شریف کو انہوں نے اس اتحاد کا لیڈر کے طور پہ مرج کیا. یہ نواز شریف کے یہ کوئی 9 کے 11 جماعتوں کا اتحاد تھا کہ بینظیر بھٹو کسی طرح پاور میں نہ آئے. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی مشکل حالات کو کامیابی میں بدلنا. تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایک نوجوان لڑکی خاتون کو پاکستان کے مرد معاشرے نے, اور پارٹی میں بھی زیادہ مرد ہی تھے, یہ بھی میں بتا دوں. قلعوں میں جب ہم لوگوں کو مارا جاتا تھا تو گندی گالیاں بیگم بھٹو کو, بینظیر بھٹو کو دی جاتی تھی. تو پاکستان کے لوگوں کو پہلے میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے عوام نے, مرد معاشرے نے, جس کو رجت پسند معاشرہ کہا جاتا ہے, انہوں نے پاکستان میں ایک ایسی لڑکی کو چنا وزیر اعظم, اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم یا حکمران بن کر آئیں. کہ یہ بینظیر بھٹو ہی تھی جو فاروق لغاری کو پروموٹ کرتی تھی. ہم اس گروپ میں تھے جو بابا سوشلزم شیخ محمد رشید کا دھڑا تھا. ہم فاروق لغاری صاحب کے مخالف تھے ود ان پارٹی. ہم کہتے تھے کہ ان کو پروموٹ نہ کریں, لیکن ان کا چونکہ بیک گراؤنڈ, وہ فیوڈل بھی تھے, وہ ٹرائبل بھی تھے, وہ سرائکی بھی تھے, وہ بلوچ بھی تھے, وہ پشتو بھی بولتے تھے, اور بیوروکریٹ بھی تھے, اور آکسفورڈ کے پڑھے. ان کی جو یہ پلس پوائنٹ تھے یہ حکمران طبقات کے لیے تو سوٹ کرتے تھے, محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے, پاکستان کے لیے, پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں تھے کرتے. خیر ان کو لے آئے اور ان کو وزیر خارجہ بنایا. ہر شخص میں خامی ہو سکتی ہے. تو محترمہ بینظیر بھٹو لیڈر تو بہت بڑی تھی اور بڑی ہارڈ ورکنگ تھی, دبنگ بھی تھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو لغاری کو اور ایسے لوگوں کو پارٹی میں جگہ دی, انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو وہ اسٹرینگتھن کرنے میں وہ تجربہ محترمہ بینظیر بھٹو کا کامیاب نہیں ہوا جو ہم لوگ چاہتے تھے. اور میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, محترمہ بینظیر بھٹو سیریا گئی تھی حکومت میں آتے ساتھ. مجھے معراج خالد صاحب نے بتایا جو اسپیکر اسمبلی تھے, وہ ایک قسم کا پرائیویٹ ٹور سمجھے تھا تو آفیشل, وہ اپنے بھائی کو ملنے گئی تھی. مرتضیٰ بھٹو نے بھی یہ ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے, لغاریوں اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور غلام اسحاق کے زیر سایہ حکومت نہ بنائیں. لیکن پیپلز پارٹی کے اندر اور ہر جماعتوں کے اندر بھوکے لوگ ہوتے ہیں, لغاری جیسے. ان لوگوں نے بینظیر بھٹو کو قائل کیا ہوا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کے ہم کارکنوں کو یہ دے دیں گے, ہم لوگوں کو یہ دے دیں گے, لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن جو محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, جو لوگ بھی بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم نہیں تھے دیکھنا چاہتے, لیکن بینظیر بھٹو کو پاکستان کے ووٹرز نے اور پارٹی کی اسٹرگل نے وزیر اعظم بنا دیا. یعنی کہ اتنی سازشوں کے باوجود بینظیر بھٹو پاپولر لیڈر تھی کہ بنانے والے حمید گل صاحب کو فنڈنگ دی گئی, اور
छांगा मांगा ऑपरेशन हुआ और MPAs और MNAs अगवा किए गए। राव रशीद साहब जो बेनजीर भुट्टो के एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर थे उस वक्त, बहुत सीनियर आदमी थे, तो उन्होंने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के लिए वो सारा बेनकाब किया और वो जो MNAs थे अगवाशुदा उनको वापस लाए। और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फिर मैं कहूंगा कि वो रुज्जत पसंद जो एक औरत की हुक्मरानी नहीं थे चाहते, जब उन्होंने देखा कि ये वजीर आज़म बनने में कामयाब हो गई हैं, हम इनको असेंबली से हटा दें। खुफिया जाकर अबू धाबी में क्यों मिलता, ये देखे ना कि वो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि वो आर्मी चीफ जाके अबू धाबी में मिलता है और वो खबर लीक हो जाती है। ये मैंने उसी वक्त कहा कि ये खबर कौन लीक करता है? डीप स्टेट। मुशर्रफ ये समझ गया था कि उसके खिलाफ साजिशें हो चुकी हैं और डीप स्टेट उस आर्मी चीफ को जो सदर भी है, वर्दी में है, उसको सदर नहीं देखना चाहती। तो वो एक किस्म की इक्तदार की भीख मांगता है, जाके एक पॉपुलर लीडर से बेनजीर उसको कबूल करती है। मैं भी उसका हामी हूँ कि एक ट्रांजिशन थी मिलिट्री रूल से सिविल रूल की तरफ बेनजीर भुट्टो। और मैं समझता हूँ बेनजीर भुट्टो जब 2007 में आई है तो बड़ी बदली हुई थी। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया था हुकूमत बनाने में, जो 93 में की थी। उन्होंने लगारी को सदर बनाया और उसने हुकूमत तोड़ दी, और पहले गुलाम साहब को बनाया, एक्सेप्ट किया और बनाया, उसने भी हुकूमत तोड़ दी और पार्टी के अंदर फ्यूडल आए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक बड़ी मोर डेमोक्रेटाइज हो चुकी थी पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर। वो पाकिस्तान को उस अंदाज में चलाने पर तैयार हो चुकी थी जो उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखना चाहते थे। रास्ता